یہ آپ کی رائے بات ہو رہی رائٹ سر. مجھے سعید قاری صاحب یہ ویسے بائی دا وے جن لوگوں نے جے آئی ٹی رپورٹ نہیں پڑھی ان کو میں بتاتا چلوں کہ جب آپ جے آئی ٹی رپورٹ پڑھیں گے اور اس میں جو فرینڈز آف عزیر جان بلوچ والا کالم پڑھیں گے تو اس میں جو دوستوں کی فہرست ہے اس میں سب سے پہلے جس شخص کا نام لکھا ہے وہ حبیب بلوچ ہے، جس کی کل دھماکے دار ویڈیو ان کے بقول لے کر آئے تھے. اور آج سعید غنی صاحب ایک اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ حبیب جان نے یہ کہا ہے یا اعلان کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے کوشش کی ان کو ملانے کی. کیسے آپ دیکھ رہے ہیں سعید قاری صاحب اس کو؟ دیکھیں عزیر بلوچ کس کا دوست تھا کس کا دوست نہیں تھا یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ پولیٹیکل پیٹرونیج تھی، مگر اس سے بڑا سوال ایک اور ہے. سوال یہ ہے کہ عزیر بلوچ اور اس جیسے لوگ جو ہیں بنیادی طور پر ایک مظہر ہیں اس شفٹ کا جو ہماری سیاست میں آئی، اور جب ہم نے دیکھا کہ جینوئن پولیٹیکل ورکر کو قبضہ گروپ اور گنڈے نے ریپلیس کر دیا. اور یہ پروسیس شروع ہوا تھا ضیاء الحق کے ماشاء اللہ سے، جس نے یہ جعلی لیڈر بنائے، یہ جو پنجاب میں اس نے بنائے تھے. پھر اس کے بعد جب یہ لیڈر آئے تو ان کی فنڈنگ، تو سیاست نظریے کی بجائے منی میکنگ مشین بن گئی. تو منی میکنگ مشین کے لیے آپ کو گنڈے چاہیے ہوتے ہیں. چنانچہ ہم کیا دیکھتے ہیں، یہاں پہ ارشد امین چودھری بنا، پتہ نہیں عابد چودھری بنا، اس کے بعد ہم نے دیکھا قبضہ گروپ اور سیاست، اور آج یہ عالم ہے کہ ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ مافیا ختم کہاں سے ہوتا ہے اور ریاست شروع کہاں سے. لیکن سر وہ تحریک انصاف کا یہ بات ہے کرنے کی. سر تحریک انصاف کا تو دعویٰ یہی تھا نا کہ جو اس بندوق کی بنیاد پر سیاست ہوتی رہی ہے، گنڈوں کے ساتھ سیاست ہوتی رہی ہے، ہم اس کلچر کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے گا، میں قطع کلامی کی معذرت کرتے ہوئے اجازت لیتے ہوئے ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں. بریک کے بعد اپنی بات مکمل کیجئے گا. میں حفیظ اللہ صاحب کے پاس آتا ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. سعید قاری صاحب، آپ عزیر بلوچ کے عمران خان کے ساتھ یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ممکنہ یا مبینہ تعلق کی بات کر رہے تھے، بات مکمل کر لیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی بس میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو جنرل پروسیس کی بات کر رہا تھا، اور بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سیاستدان مجھے لگتا ہے اسی وقت سچ بول رہے ہوتے ہیں جب ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں. تو چنانچہ یہ پروسیس میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو کرمنلائزیشن آف پالیٹکس ہوئی، آج مافیوزی ہے، وہی مافیا ہے، یہ ریاست کو انڈرمائن کیا انہوں نے، لوگ لوزر اس میں عوام رہے. مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ سیاست کو کرمنلائز کیا گیا، بتہ بیچ میں آیا، قبضہ آیا. یہ کامن نالج ہے کہ یہاں ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، یہاں پر جو الیکشن فنڈ کون کرتا ہے. ابھی آپ جب کارٹلز کو ہاتھ ڈالنے لگتے ہیں تو ایک کارٹل میرے ٹی وی پر، کارٹل کیا کہوں، ایک صاحب میرے ٹی وی پر آ کے کہہ رہے تھے جی 35 تو ایم این اے اشارتاً انہوں نے کہا میرے پاس ہے. تو یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. یہ ہماری سیاست کا جو ایک نظریاتی سیاست سے مالیاتی سیاست رخ ہوا ہے 85 کے بعد سے. یہ عزیر بلوچ، یہ تمام لوگ اور یہ تمام جو اولیگارکس بنے، یہ جنہوں نے اپنی پولیٹیکل امپائرز اور جو معاشی امپائرز بنائی، یہ سارا اس کا پروسیس ہے. جب آپ جرم کو سیاست میں لے کے آتے ہیں اور دولت کا ڈھیر لگاتے ہیں تو اس کے تحفظ کے لیے، اس میں بڑھاوے کے لیے، مزید قبضے کے لیے آپ کو عزیر بلوچ چاہیے ہوتے ہیں. اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں. آپ وہ علی زیادی صاحب کے ساتھ تھا یا وہ زرداری صاحب کے ساتھ تھا، ہمارے لیے یہ بے معنی ہے. ہمارے لیے معنی خیز یہ ہے کہ ہم اجڑ گئے، ہم برباد ہو گئے اور اب بھی ہو رہے ہیں. رائٹ قاری صاحب. سر مجھے یہ بتائیے، اپوزیشن جو ہے نہیں کرنی چاہیے. رائٹ سر، اپوزیشن نے مختلف مواقع پر ہم دیکھتے ہیں، کبھی پارلیمنٹ میں بیان بازی ہو جاتی ہے، بات ختم، کبھی ایک آدھ پریس کانفرنس ہو جاتی ہے، بات ختم، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدھ ملاقات ہو جاتی ہے، بات ختم. کیا اپوزیشن اس حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے یا چیلنج بن سکتی ہے، یا آنے والے دنوں میں کوئی ایسی موو سے مولانا فضل الرحمان کی خواہش نظر آتی ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، حکومت کو ٹف ٹائم دیں؟ کیا اپوزیشن کی باقی پارٹیز بھی آپ کو اس کام میں سنجیدہ نظر آتی ہیں؟ دیکھیں کوئی چیلنج نہیں ہے. عمران خان کو چیلنج ان کا معاشی ماڈل ہے اور ان کے اپنے جو ایک معاشی نظریات ہیں. مگر میں ایک بات جو پہلے مجھے باری نہیں آئی میری، میں بات کو مکمل کر دوں. ابھی حفیظ اللہ نیازی صاحب بہت بڑے دانشور ہیں. بات یہ ہے کہ یہ بالکل بات ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ کو نام لیتے ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ آزاد ملک ہے، ڈیموکریسی ہے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ میں یہ کیا وہ کیا. اچھا اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ بے نظیر صاحبہ کے بارے میں تو نذیر لغاری صاحب نے بتا دیا کہ وہ میئر بھی نہیں تھی. مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں سول آزادیاں سول لیڈرز نے لے کے دینی تھی. یہ کریانے کے دکاندار نکلے،
ہم کہتے ہیں کہاں ایکسیسز نہیں کرتی اسٹیبلشمنٹ. امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. برنی سینڈر کو اٹھا کے مارا باہر, جو سب سے پاپولر لیڈر تھا, پرائمریز کو رک کر کے انہوں نے باہر پھینکا. ہوتا ہے ہر جگہ پہ, غلط بھی ہوتا ہے صحیح بھی ہوتا ہے. ہم دیکھیں ہم نے کیا کیا. ہم جب 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے تو ہم اس وقت ہمیں بیانیہ یاد آیا جس دن ہماری چوریاں پکڑی گئی, یا ہم مال بنانے کے علاوہ کوئی اور کام کر رہے تھے. میں نہیں کسی کو بھی کنڈون کرتا, میں نہیں کہتا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نائی دھوئی ہے, ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, مگر ہم بتائیں نا ہم نے کیا کیا. ہم نے لولے لنگڑے اقتدار کیوں لیے, ہم نے معاہدے کیوں کیے, ہم جو ہے وہ بطہ خوروں کے ساتھ مل کے سیاست جیسے پیغمبروں کے پیشے کو بدنام اور گندا کیوں کیا ہم نے. مجھے بتائیں سیاسی لیڈرشپ, ذوالفقار علی بھٹو نے پہلی دفعہ 68-69 کی تحریک کے بعد دروازہ ناک کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کا کہ ہم آ گئے ہیں سیولین, یہ تحریک ہے میرے پیچھے. کہاں تھے اعتزاز احسن اس سے پہلے, جہانگیر بدر کون تھا اس سے پہلے, وہ ساری جو پولیٹیکل نون ٹیوانے کدھر گئے تھے. اٹھا کے ان کو تاریخ کی عجائب گھر میں رکھ دیا تھا 68-69 کی تحریک نے, اور سیولین تحریک نے کیا تھا, عوام کی اور محنت کشوں کی تحریک نے کیا تھا. ان کے بٹریل ہوا یہ الگ بات ہے, مگر سوال یہ ہے ہم یہ کہتے ہیں یار وہ ہمیں آ کے دشمن مار جاتا ہے, اور تم کیا کرتے ہو, تم تو دشمن سے ہاتھ ملانے کے لیے رات کو لائنیں لگی ہوتی ہیں. یہ مجھے بتائیں سنجرانی کے الیکشن میں کیا ہوا, بالکل صحیح ہے, اس دن کدھر گیا اسمبلی میں لائن لگا کے ووٹ دیتے. میں بالکل صحیح ہے, مگر میں چاہ رہا تھا کہ ذرا تھوڑی سی ڈسکشن ہو جائے موجودہ صورتحال پہ بھی. آنیسٹ ہوتے, ہمارا کام مال بنانا نہ ہوتا, عوام کے حقوق کی بازیابی ہوتی, تو یہ لڑائی لڑی جا سکتی تھی, اب بھی لڑی جا سکتی ہے. مگر یہ کب لڑیں گے, یہ تو آج پھر ترلے کرتے پھرتے ہیں کہ جناب ہم زیادہ خدمت کریں گے, ماضی سے کچھ مختلف ہو رہا ہے سر اس مرتبہ. یہاں پہ پرابلم ہے جب تک. جی حفیظ اللہ نیازی صاحب کا مقدمہ سعید قائد صاحب یہ ہے کہ قومیں کرپشن سے تباہ نہیں ہوتی بلکہ سیاسی عدم استحکام سے تباہ ہوتی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کی مثال دے دیں کہ کرپشن والے ممالک اور وہ تباہ ہو گئے ہوں, بلکہ ایسی بے شمار مثالیں ملے گی کہ جہاں پر سیاسی عدم استحکام رہا اور وہ تباہ ہوئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کا اور میرا پاکستان اور ہے. میں جہاں بیٹھا انٹرویو دے رہا ہوں, میرے بائیں طرف ایک 7 سٹار ہاسپٹل ہے, اللہ مجھے محفوظ رکھے, میں بیمار ہو جاؤں تو وہاں چلا جاؤں گا. میرے دائیں طرف پاکستان کا سب سے مہنگا سکول ہے, اور میں نام نہیں لیتا اس کا, جہاں پہ ڈالروں میں فیس آتی ہے. یہ بڑا عظیم پاکستان ہے. برباد کہاں ہے, میں بتاتا ہوں کہاں برباد ہے. اور سب سے بڑی کرپشن پولیٹیکل کرپشن ہوتی ہے. میں آپ کو اب گنوانا شروع کرتا ہوں. 1994 آئی پی پیز کے معاہدے, کتنی بڑی کرپشن, اس ملک پہ $100 بلین کا قرضہ چڑھ گیا. ہیومن انڈیکس دیکھیں, بربادی کیا ہوتی ہے. جب قابل علاج بیماریوں سے بچے مرتے ہیں تو مجھے نہیں پتہ لگتا, کیونکہ میرے پاس میرے بچے کے علاج کے پیسے ہیں. اسی ایک ملک میں 2 ملک ہوتے ہیں اور دوسرا ملک برباد ہوتا ہے, اور یہ لوگ مل کے برباد کرتے ہیں اپنی ڈیسیژن میکنگ سے, غلط فیصلے کرنے سے, غلط معاشی ماڈل لے کے آنے سے, پرائیویٹائزیشن کرنے سے برباد کرتے ہیں یہ لوگ. ہم بڑے سیکیور ہوتے ہیں, ہمارا پاکستان زندہ باد ہوتا ہے. یہ ہے آپ کا 2 قومی نظریہ. اور اگر آج آپ پاکستان جیسے ملکوں کو دیکھیں تو ان کی ایک ہی کہانی ہے کہ پبلک پالیسی کا قبضہ, چند 1% جو آپ کی اشرافیہ ہے, 80-90% عوام ذلیل, برباد, اور پولیٹیکل کرپشن کا یہ عالم ہے کہ حجامت کر دی پوری معیشت کی شہباز شریف نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پہ. اور افسوس کیا کہ اس کے ساتھ جو بندے ہوتے ہیں وہ اگلی حکومت میں بھی آ جاتے ہیں, ندیم بابر صاحب کی طرح. لیکن کیا یہ ملک کی تباہی کی وجہ سر, کیا یہ ملک کی تباہی کی وجہ؟ لیٹ می فنش 1 منٹ میں. مجھے یہ بتائیں کہ شہباز شریف جس پاکستان پہ اور نواز شریف جس پہ حکومت کر رہا تھا اس کا گروتھ ریٹ کیا تھا؟ زیادہ سے زیادہ ضیاء الحق میں 7% گیا, یہ 3-4% پہ ہم کھجل ہو رہے تھے. ان کی اپنی امپائر کا گروتھ ریٹ کیا تھا, مجھے نکال کے دکھائیں. یہ 20% سے کم ہو تو میں ٹی وی پہ آنا چھوڑ دوں گا. یہ ہوتی ہے کرپشن, پولیٹیکل کرپشن, غلط فیصلے. میں بتاؤں کیا کرپشن ہے. 100 آپ نے انڈسٹریاں نیشنلائز کی, پرائیویٹائز کی, 90% بند ہو گئی, حکومت کا بیڑا غرق ہو گیا. آج ہم امپورٹ کر کے قرضے لے کے ذلیل ہو گئے ہیں. اور کیا ہوتی ہے بربادی. ہمیں بربادی نظر نہیں آتی, ہمیں موٹی تنخواہیں ملتی ہیں, ہم گیٹڈ کمیونٹیز میں رہتے ہیں, اور ہمیں تحفظ کرنا بڑا اچھا لگتا ہے ان لوگوں کا جو ہمیں برباد کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی بربادی گھر سے نکلیں, اپنے محلے سے باہر نکلیں, گیٹڈ کمیونٹی سے باہر نکلیں, آپ کو برباد دنیا اور ان کی کرپشن کے وہ نشان نظر آئیں گے کہ آپ کی اندھے کو بھی نظر آ جائیں گے. جی اسد پلیز. رائٹ سر, بالکل صحیح ہے. ایک سوال مگر جو میں نذیر لغاری صاحب سے شروع کرتا ہوں, باقی سب سے اس کی رائے لیتا ہوں. لغاری صاحب, عمران خان صاحب نے جو اپنے وزراء سے کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ کام نہیں کریں گے, پرفارمنس نہیں دیں گے تو فارغ, یہ والا جو لاہے عمل ہے یا یہ پریکٹس ہے,
یہ قابل تعریف ہے, قابل مذمت ہے, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اگر وزراء کام نہیں کر رہے تو آپ فارغ کرتے ہیں تو اعتراف ہے کہ آپ نے 2 سال میں کام نہیں کیا, لیکن اگر آپ فارغ نہیں کرتے تو پھر الزام ہے کہ کام بھی نہیں کر رہے, پھر بھی آپ فارغ نہیں کر رہے اور رکھا ہوا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے پرائم منسٹر کی؟ ایک تو یہ کہ یہ ایک شو ہوتا ہے اور اس میں ایسا ہمیں کرنا پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کارکردگی کو دیکھنا ہے تو پھر جناب وزیر اعظم سے شروع ہونی چاہیے. ان کی کیا کارکردگی رہی ہے؟ ان کے فیصلوں سے تو پاکستان جو ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوا ہے, ان کے اپنے فیصلوں سے متاثر ہوا. یہ بیٹھ کر کیبنٹ میں کس نے فیصلہ کیا تھا کہ چینی باہر بھیجی جائے اور جو ہے وہ ایکسپورٹ کی جائے اور اس کا جو ہے سبسڈی دی جائے اور قیمتیں بڑھا کر اس سطح پر لے جائیں؟ کس نے فیصلہ کیا تھا؟ اور پھر آٹے کے بارے میں ہم کمیشن بنا دیتے ہیں, ہم نوٹس لے لیتے ہیں. یہ سارے کا سارا بیسکلی اگر تو خرابی ہے, میری تعمیر میں مضمر ہے صورت ایک خرابی کی, تو صورت خرابی کی تو جناب کی ذات ہے اور کہیں اور بھی نہیں ہے. باقی لوگ جو ہیں وہ ایکسٹینشن ہے, اصل خرابی جناب کی ذات میں ہے.